آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے عظیم و شان ہفتے کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا سب کو بہت ہی بے صبری سے انتظار تھا۔ کہتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دن جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے پورا سال اس کے گھر میں مال و دولت ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا گھر رزق، دولت اور برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس دن کی 3 برکتیں یاد رکھیں۔ پہلی، رزق کی ریل پھیل۔ دوسری، پورے مہینے کی برکتیں آپ کے گھر کا مقدر بن جائیں گی۔ اور تیسری بڑی برکت، صرف ایک دن کے اس عمل سے آپ کی تمام چھوٹی بڑی حاجتیں اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں جن میں سے 3 کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، باقی فائدے آگے چل کے بتاتی ہوں۔ ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ایک پیارا سا کامنٹ کریں اور کامنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھ دیں تاکہ آپ کا نام لے کر آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے۔ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے نہ دیکھیے گا، ایک ایک پوائنٹ کو ضرور فالو کیجیے گا۔ ایک ایک پوائنٹ کو آپ فالو کریں گے تب ہی اس وظیفے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے اور پھر اس وظیفے کے تمام فائدے بھی حاصل کر پائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ ہفتے کا دن کوئی عام دن نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ایسا اتفاق برسوں بعد ہوتا ہے، 3 رمضان ہو، ہفتے کی گھڑی ہو اور یہ خاص اعمال ان اوقات میں کیے جائیں۔ جب ایسے اوقات مل جائیں تو ایسا پھر صدیوں بعد ہی ہوتا ہے۔ آپ اس دن کو سستی یا غفلت میں نہ گزاریں، چاہے آپ اپنی دنیاوی بڑے بڑے یا چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو کرنا پڑے، اس عمل کو کرنا پڑے، اس ذکر پاک کو کرنا پڑے تو ضرور کریں۔ یہ عمل ہر حال میں آج کر لیں، یہ موقع صرف مقدر والوں کو ملتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے سن کر اگنور کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، شاید اسی لیے ان کی قسمت کا ستارہ نہیں چمک رہا۔ اور اگر آپ یہ میری آواز سن رہے ہیں، یہ وظیفہ سن رہے ہیں، یہ ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو سمجھ لیں اللہ رب العزت آپ کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم اجتماعی چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ایک ٹوٹی ہوئی تڑپ بھی پسند آ گئی، ایک آنسو بھی پسند آ گیا تو اس کے صدقے سب کی خالی جھولیاں رب تعالیٰ ضرور بھر دیتا ہے۔ تو اب ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کے پیچھے آمین ضرور کہیے گا۔ اور دعا مانگنے کے بعد میں آپ کو خاص تسبیح بتاتی ہوں، خاص سورت بتاتی ہوں جس کا آج ذکر کر کے اللہ کے حضور اپنی دعائیں مانگیں اور سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ رمضان مبارک ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی مرادوں کو پائے تکمیل تک پہنچتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس وظیفے کے معجزات بھی آپ خود دیکھیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر بارش بن کے برسے گی، دولت عاشق ہو جائے گی اور آپ لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اب میں دعا مانگنے لگی ہوں، آمین ضرور کہیے گا اور دل کی گہرائیوں سے دعا سنیے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آج تیرے گناہگار بندے اس 3 رمضان کی مبارک گھڑی میں جولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ مولا، ہم دنیا کے دھکے کھا کھا کر تھک چکے ہیں، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کے سر پر قرض کا پہاڑ ہے۔ میرے اللہ، اس ہفتے کے دن کے صدقے سب کے قرضے اتار دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا محتاج رکھنا، کسی غیر کا نہیں۔ جن کے پاس اپنا گھر نہیں انہیں گھر عطا فرما، اس رمضان کے صدقے انہیں چھت عطا فرما۔ جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں ان کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ، ہماری اس اجتماعی دعا کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آتے ہیں ان 3 خاص اعمال کی طرف جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ آج کا جو پہلا وظیفہ ہے اسے آپ سلطانی وظیفہ کہہ سکتے ہیں، اسے آپ جلالی وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جمالی وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور رمضان المبارک کی سب سے طاقتور تسبیح بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آج ہفتے کے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد افطاری سے پہلے پہلے یا نماز مغرب سے پہلے پہلے اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کی نیت کرنی ہے، مراد کی نیت کرنی ہے،
فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت اور مراد کو پورا کروانے کے لیے مولا ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ آپ نے نیت کرنی ہے اور باوضو حالت میں یہ وظیفہ کریں گے تو دگنے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی روحانی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، آخرت کے فائدے بھی ہیں، اور آپ کی روح کی تسکین کے لیے بھی درود ابراہیمی بہت ضروری ہے، اور رب کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے بھی درود ابراہیمی بہت ہی ضروری ہے، جو کہ ہمارے نصیب اور مقدر کو سنوار سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ صرف ایک تسبیح، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو اتنی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے آپ کو لگے کہ رب تعالی ہمارے بہت ہی قریب ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ نے محسوس یہ کرنا ہے کہ ہم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا رب ہمارے پاس ان کلمات کو سن رہا ہے۔ اتنی زیادہ گہرائی میں جا کر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس یقین اور توکل کے ساتھ پڑھنے کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کے صدقے اللہ تعالیٰ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے رب تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے گا، ہماری حاجات جو آج تک ادھوری ہیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اس یقین اور توکل کے ساتھ 100 مرتبہ یہ جلالی دعا پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ مان رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی رحمت کے آگے کچھ بھی بھاری نہیں، اور اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور رب تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے۔ تو آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو بڑی لگن، پیار، محبت، خلوص اور دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے۔ اس بابرکت تسبیح کو پڑھتے ہی انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی زندگی سے ہر پریشانی اور تنگی کو دور فرمائے گا، اور جیسا جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ویسا ہی آپ کے حق میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ نمبر 2، آپ نے آج نماز اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 33 مرتبہ سورت فاتحہ بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب آپ نے سورت مبارک مکمل کرنی ہے تو آمین ضرور کہنا ہے۔ بما بسم اللہ شریف کے صرف 33 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے نماز اثر ادا کرنے کے بعد۔ جب سورت فاتحہ پڑھ لیں پھر ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر صرف 66 ٹائم یعنی 66 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو کا ورد کرنا ہے۔ یا رزاقو یا غنیو یہ 1 مرتبہ ہو گئی، یا رزاقو یا غنیو یہ 2 مرتبہ ہو گئی۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 66 ٹائم یعنی 66 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 خوبصورت نام پڑھنے ہیں، اور یہ ایسے بابرکت نام ہیں جن کے پڑھتے ہی رزق اور دولت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ اتنا آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا، اتنا غنی کر دے گا، آپ بانٹنے والوں میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اتنی دولت ملے گی، دولت آپ کے گھر میں اتنا ڈھیر جما لے گی، آپ بانٹنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نمبر 2 پہ آپ نے یہ خوبصورت سا وظیفہ کرنا ہے، اور نمبر 3 پہ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کہتی رہوں گی کہ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے صبح و شام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر پاک ضرور کریں۔ استغفر اللہ ایک ایسی چابی ہے جو ہمارے گناہ اور ہماری دعا کے رستے کی دیوار ہوتی ہے۔ استغفار اس دیوار کو گرا دیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے، جو استغفار کرتا ہے اللہ اسے مال اور اولاد کی برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے استغفر اللہ کا ورد کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، افطاری میں پڑھیں، سحری میں پڑھیں، کسی نماز کے بعد پڑھیں، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر پڑھیں، خواتین
گھریلو کام کرتے ہوئے استغفر اللہ کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ یہ پڑھتے ہی آپ کی آنکھیں ضرور نم ہوں گی، کیونکہ آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، آپ سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی آپ مانگ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ سے رو رو کر جب آپ نے دعائیں کرنی ہیں تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت گناہوں سے آپ کو بری کرے گا، اور پھر جیسا جیسا آپ چاہیں گے ویسا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ کیونکہ جب بندے پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے درمیان جو ایک دیوار بن جاتی ہیں، اور جب تک وہ دیوار گرے گی نہیں ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو وہ دیوار کیسے گر سکتی ہے؟ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے اور رب تعالیٰ سے معافی مانگنے سے وہ دیوار گر سکتی ہے۔ اور یہ ایسا بابرکت اور جلالی تینوں اعمال ہیں جن کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا ہمیں تو رب تعالیٰ رزق اور دولت عطا کرے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ ہماری 7 نسلوں تک تقدیروں کو بدل سکتا ہے، اور رزق اور دولت کی ریل پھیل ہو سکتی ہے، امیری ہماری نسلوں تک انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اس پیغام کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیا پتا ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، اور کومنٹ باکس میں ضرور اللہ اکبر یا آمین لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں تاکہ سب مل کر ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔